صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، نیوا کے تلے ثنا میں کھلے، نیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ خزانے کے انبار میرے شیخ طریقت کا جو رسالہ ہے، اس میں مال جمع کرنے نہ کرنے کی صورتیں اور بہت سے مدنی پھول ہیں، انگوٹھی کے 17 مدنی پھول بھی ہیں۔ درود پاک کی فضیلت جمع الجوامع للسیوطی حدیث نمبر 22355 کے حوالے سے لکھی ہے۔ سلطان دو جہان مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر پر یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، رضا کی زبان تمہارے لیے ماہ صفر المظفر کے خصوصی سلسلے کو لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے، جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملے گا۔ سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کے مشہور زمانہ کلام نعتیہ دیوان حدائق بخشش کے مقطع اس سلسلے میں پیش کیے جاتے ہیں اور ذکر رضا بھی کیا جاتا ہے، اور جو اعلی حضرت نے اس مقطع میں مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں اس میں سے بھی کچھ پیش کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ آج جو مقطع پیش کیا جائے گا اس میں اعلی حضرت مال و دولت والوں کی مدح و ثنا سے اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نہیں کرتا ان کی تعریف۔ سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، میں مالداروں کی، سرمایہ داروں کی مدح کروں، تعریف کروں، اے رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں
تو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گدا ہوں، فقیر ہوں، میرا دین پارائے نہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا میرا دین نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت کی کیا شان ہے۔ تذکرہ امام احمد رضا، یہ میرے شیخ طریقہ جو کہ عاشق اعلی حضرت ہیں، اور جن کی برکت سے لاکھوں مسلمانوں کو اعلی حضرت کا تعارف ہوا ہے۔ کتنے مسلمان تھے؟ میں خود آپ کے سامنے حاضر ہوں، مجھے کنز الایمان کا معلوم نہیں تھا، ہدایت بخشش کا پتہ نہیں تھا، اعلی حضرت کا میں نے نام بھی نہیں سنا تھا، اور جب مدنی ماحول ملا الحمدللہ اعلی حضرت کا نام بھی سنا، اعلی حضرت کی کتابیں بھی پڑھی، اعلی حضرت کا کلام بھی پڑھا، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ اب اعلی حضرت کا تعارف اور لوگوں کو بھی پیش کرتے ہیں۔ ہوا یوں، یعنی یہ کلام لکھنے کا سبب کیا ہوا کہ سید اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ ریاست نان پارا کے نواب کی تعریف میں شعراء قصائد لکھتے ہیں، آپ بھی لکھیے۔ آپ نے اس نواب کا تو کیا قصیدہ لکھنا تھا، اپنے کریم کی شان میں کلام لکھا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ شرح کلام رضا اس شعر کی شرح، میرے آقا محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال درجہ کمال تک پہنچا ہے، یعنی ہر طرح سے کامل و مکمل ہے، اس میں کوئی خامی ہونا تو دور کی بات ہے، خامی کا تصور تک نہیں ہو سکتا۔ ہر پھول کی شاخ میں کانٹے ہوتے ہیں، مگر گلشن آمنہ کا ایک یہی ماختہ پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا ہے جو کانٹوں سے پاک ہے۔ ہر شمع میں یہ عیب ہوتا ہے کہ وہ دھواں چھوڑتی ہے، مگر آپ بزم رسالت کی ایسی روشن شمع ہے کہ دھواں یعنی ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں۔ اور امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ مطلع میں، مطلع کیا ہوتا ہے؟ غزل یا قصیدے کے شروع کا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیے ہوں، وہ ہوتا ہے مطلع، اور مقطع یہ ہوتا ہے کہ کلام کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص ہو وہ مقطع کہلاتا ہے۔ نان پارا کی ریاست کے نواب کے لیے کہا گیا تھا، تو اعلی حضرت نے کیا بات ہے آپ کی، نان پارا کی بندش کتنے لطیف اشارے میں ادا کرتے ہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس کے لیے مالداروں کی خوشامدیں کرتا پھروں۔ آپ کو ورثے میں اپنے آبا و اجداد کی جائیداد ملی ہوئی تھی جس سے آپ کا گزر بسر ہوتا تھا، اور مال سے آپ نے دل نہیں لگایا، اور آپ اتنے غریب نواز تھے کہ غریب طلباء کو آپ نے ماہانہ وظائف مقرر کیے ہوئے تھے، اتنے غریب نواز تھے کہ آپ طلباء کی دعوت کیا کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ اعلی حضرت کی کیا بات ہے۔ اور وہ نادان جو خوشامدی قسم کے ہوتے ہیں،
ان کو یہاں میں مدنی پھول دینا چاہوں گا جو ارباب اقتدار اور سرمایہ دار لوگوں کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں، ان پر لٹو ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. دعوتیں ان کی طرف سے آئیں تو بہت خوش ہوتے ہیں. حدیث شریف میں ارشاد ہوا جو کسی غنی یعنی مالدار کی اس کے غنا یعنی مالداری کے سبب تواضع یعنی عاجزی و انکساری کرے، اس کا 2/3 دین 66.66 2/3 دین جاتا رہا. اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں مال دنیا کے لیے تواضع، دنیا کے مال کی وجہ سے کسی کی تواضع کرنا. اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں مال دنیا کے لیے تواضع روبہ خدا نہیں، لہذا یہ حرام ہوئی. یعنی جس نے دنیا کے مال کے لیے تواضع کی، چونکہ یہ تواضع اللہ تبارک و تعالی کی خاطر نہیں، اس لیے یہ حرام ہوئی. مطلب یہ کہ کسی دنیا دار مالدار آدمی کی بلا اجازت شرعی محض اس کی دولت کے سبب تواضع کرنا حرام ہے. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں افسوس 100 کروڑ افسوس، یہ گناہ آج کل بہت ہی زیادہ عام. مالدار آدمی عام لوگوں کے لیے باعث امتحان ہوتا ہے کیونکہ دولت کی کثرت کے سبب اس کا ایک خاص روب ہوتا ہے. اگرچہ وہ ایک پھوٹی بادام تک نہ دے پھر بھی نفسیاتی اثر سے مغلوب ہو کر خامخواہ اس کے ساتھ خاضعانہ خوشامدانہ انداز لوگ پیش کرتے ہیں. سرکار اعلی حضرت کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علی رحمت الرحمان نقل کرتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے مسلمان خوشامدی نہیں ہوتا. منہ پر کسی کے جھوٹی تعریف کرنا یہ خوشامد ہے. مسلمان خوشامدی نہیں ہوتا. اور جھوٹی جھوٹی تعریفیں اس سے بھی بدتر کہ ایک تو تملق یعنی خوشامد، دوسرے کذب یعنی جھوٹ، تیسرے اس شخص کا نقصان کے منہ پر تعریف کرنے کو حدیث میں گردن کا کاٹنا فرمایا اور ارشاد فرمایا مداحوں یعنی منہ پر تعریف کرنے والوں کے منہ میں خاک جھونک دو، خصوصاً اگر ممدوح یعنی جس کی تعریف کی گئی فاسق ہو. کہ حدیث میں فرمایا جب فاسق کی مدح یعنی تعریف کی جاتی ہے رب تبارک و تعالی غضب فرماتا ہے اور عرش الرحمن ہل جاتا ہے. کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نام نہیں. اعلی حضرت نے کبھی بھی مال و دولت سے دل نہیں لگایا. جی ہاں، ملفوظات اعلی حضرت مکتبۃ المدینہ نے بڑی شان کے ساتھ شائع کیے اور دیکھی اس میں اعلی حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ کہ میں نے مال من حیث ہوا مال یعنی اس طور پہ کہ وہ مال ہے سے کبھی محبت نہ رکھی، صرف انفاقی فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے اس سے محبت ہے. اسی طرح اولاد من حیث ہوا اولاد کہ اس طور پر کہ وہ اولاد ہے سے محبت نہیں، صرف اس سبب سے کہ صلہ رحم عمل نیک ہے، اس کا سبب اولاد ہے اور یہ میری اختیاری بات نہیں، میری طبیعت کا تقاضا ہے. اعلی حضرت کی طبیعت ایسی تھی کہ مال سے محبت کس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اولاد سے محبت کس لیے کہ صلہ رحم کروں. اولاد سے، رشتہ داروں سے، خونی رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بہت نیک عمل ہے. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اولاد سے محبت اس لیے کہ ان سے میں نیک عمل کروں، یہ میری طبیعت ہے. اعلیٰ حضرت کے صدقے میں کاش ہماری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے. اور
ہم مال سے نہیں، رب ذوالجلال سے، محبوب رب ذوالجلال سے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کریں۔ جو مال سے محبت کرنے والا ہے وہ اچھا بندہ نہیں ہے، وہ برا بندہ ہے، برا بندہ۔ مالک دین و دنیا، شہنشاہ ہر دو سرا، غریبوں کے ملجا و ماوا، بے کسوں کے حاجت روا و مشکل کشا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں برا بندہ وہ بندہ ہے جو غرور و تکبر کرے اور اونچی شان والے کو بھول جائے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جو ظلم و زیادتی کرے اور قہار اعلی جل جلالہ کو بھول جائے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جو دنیاوی کھیل کود میں لگ جائے، قبرستان اور اپنے گل جانے کو بھول جائے۔ وہ برا بندہ وہ بندہ ہے جو غرور کرے، حد سے بڑھ جائے، اپنی ابتدا و انتہا کو بھول جائے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جو دنیا کو دین سے دھوکہ دے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جو شبہات سے دین کو بگاڑ دے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جسے ہوس یعنی لالچ طمع لیے پھرے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جس سے نفسانی خواہشات ذلیل کر دیں۔ کاش مال کے جال سے، مال کے جنجال سے ہماری جان چھٹے۔ یہ رسالہ خزانے کے انبار پڑھیے۔ اگر مال کے جنجال سے، مال کے وبال سے اپنے آپ کو نکالنا ہے تو اس کے صفحہ نمبر 12 پر شیطان کا غلام کون؟ درہم و دینار کا بندہ؟ ذلیل و خوار کون؟ جو مال و دولت سے پیار کرتا ہے۔ تو مال و دولت کی تباہ کاریاں، مال کی دینی و دنیاوی آفات، دینی آفات، مال کا غلام ہلاک ہو، اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ پڑھ لیجئے تاکہ اعلی حضرت کے صدقے ہمیں مال کے جنجال سے نجات مل جائے۔ کاش اللہ نصیب فرمائے اعلی حضرت کے صدقے میں ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے عاشق بن جائیں۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا انشاء اللہ عز و جل۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، نیوا کے تلے ثنا میں کھلے، نیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے